اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب قدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقتداء پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دنوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک صدقے میں ہم سب کو فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تبارک و تعالیٰ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے صدقے میں جو بھی فلسطین میں مجاہدین اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقتداء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرج۔ شروع کرنے سے پہلے کیونکہ کل جو ہے وہ نوروز ہے، نوروز کا دن ہے، تو اس کے حوالے سے بس فقط آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے۔ وہ صبح کل 5:06 پر یعنی نماز فجر کے بعد آپ جو ہے وہ لحظہ تعویل سال جو ہے نوروز 5:06 پر بنتا ہے بجمبرہ میں۔ اس کے اعمال مفاتی میں ذکر کیے گئے ہیں، غسل بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، اور ظہر اور عصر کے بعد 4 رکعت نماز ہے وہ ہے۔ آپ لوگ اچھے کپڑوں سے جو ہے وہ کل تو پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو نہیں پہنتے سارا سال چلے پہن لیں، کوئی بات نہیں۔ اگرچہ عید نہ بھی مناتے ہو تو اچھے کپڑے پہننے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح۔ اور نماز عصر کے بعد 4 رکعت نماز ہے، وہ بھی بتائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ انا انزلنا ہے، دوسری رکعت میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر اگلی 2 رکعت جو ہے پھر تیسری رکعت جو بنے گی اس میں حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد، اور چوتھی اور آخری رکعت میں حمد کے بعد 10 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر 10 دفعہ ہی قل اعوذ برب الناس۔ اور سجدہ شکر کے بعد دعا ہے، وہ سجدہ شکر میں ہی ہے، وہ مفاتی میں ذکر ہے تو اس کو پڑھیے گا۔ اور یہ والی دعا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی بھی حالت جو ہے وہ بری حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اچھی حالت کر دے، سب مسلمانوں کی، تشیعوں کی، سب انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان منتظر ہیں اس سیویئر کے، اس منجی کے، اس نجات دہندے کے، کہ وہ آ کر ہم سب کی حالتوں کو بہتر کر دے گا، اور ہمیں اس سلسلے میں جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جو چیز آپ کی خدمت میں دا ہیومن سٹوری میں ہم عرض کر رہے تھے، اس میں سے جو آخری چیز ہم نے کل بتائی تھی وہ یہ تھے کہ یہ جو بلیک سٹی اور وائٹ سٹی ہے، شہر سفید اور شہر سیاہ، یہ لوگ اب مکس ہو گیا، اب ایک ہی شہر بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی ساری سٹوری آپ کی خدمت میں اشارہ کی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، آیت یہ ہے کان الناس امتا واحدہ، کہ انسان جو تھے ایک امت واحدہ تھے، یعنی سارے انسان وحدت کی شکل میں تھے، یونٹی کی شکل میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر انسان سارے یونٹی میں تھے، ایک ہی یونٹی تھی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے کہ جا کے خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی صحیح۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان پہلے ایک یونٹی میں تھے، ٹھیک تھے، نبیوں نے آ کے لڑائی ڈلوا دی ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ یوں ہی بن رہا ہے۔
اور اگر آپ کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے تو جو بھی ٹرانسلیشن پڑھیں گے وہ یہی بتائے گی جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے قرآن کی، لیکن کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو ملائیے، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ حضرت نوح سے پہلے جو ہم فیز بتا رہے ہیں یہ آیت اسی کی ہے۔ لوگ کیوں واحد تھے، کس میں؟ اب آپ نے یہ ذرا جہاں میرا ایرو آئے اس کو توجہ کرنا ہے۔ واقعاً یونٹی تھی، یہ بلیک سٹی اور وائٹ سٹی سب ایک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، مکس ہو گیا تھا سارا شہر، اب دو شہر ایک شہر بن چکا تھا، یہ یونٹی تھی۔ وہ یونٹی کون سی تھی؟ شیطانی یونٹی تھی۔ کس بیس پر تھی؟ یہ ہے بیسڈ آن شیطانک مناسک، جو ہے نا شیطانی مناسک، شیطانی اعمال پر اکٹھے تھے، وہ یونٹی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس بعض اوقات یونٹی ہوتی اچھے کاموں میں، بعض اوقات برے کاموں میں۔ یہ سارے جو دونوں شہر تھے یہ مل کے برے شہر بن چکے تھے، ان کے سارے مناسک بھی برے تھے۔ اب سمجھیں، یہ آیت اسی کو ہی بتا رہی، کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ سارے ایک ہی امت تھے، یونٹی ہو گئی تھی۔ کس چیز میں؟ شیطانی باتوں میں، شیطانی مناسک میں، شیطانی اعمال میں ایک ہو گئے تھے۔ اب میں نے تھوڑا سا ایک آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبیوں کے آنے سے پہلے ہوتا کیا ہے، اور جب نبی آئیں تو نبیوں کے دشمن جو ہے وہ 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں فقط اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو شیطانی یونٹی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہم فیض بیان کر رہے ہیں اس میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، یہ ایرو پر توجہ رکھیے گا۔ ایک قرآنی اصطلاح میں نے لکھی ہے ملا، ایک ملا اور ایک مترفین۔ یہ 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو اس ہمارے فیز میں، یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں بتایا جائے گا۔ تیسرا میں نے ایک ایڈ کیا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے لیکن یہ بعد میں آئے گا، لیکن آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 ٹائپ کے لوگ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور بھی ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 ٹائپ کے لوگ۔ پہلی ٹائپ کے کون سے لوگ ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ طاغوت۔ جو طاغوت قسم کے ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، ایک طرف اللہ ہے رب اعلیٰ اور ایک طرف فرعون کہتا ہے میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، ٹھیک ہے۔ یا نمرود، ٹھیک ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے ساتھ آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں چاہوں تو بندے کو زندہ رکھوں، میں چاہوں تو تلوار سے سر قلم کر کے مار دوں، میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ نمرود۔ بس یہ جو طاغوت ہوتا ہے، فرعون ہو یا نمرود ہو، وہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں رب اعلیٰ میں ہوں، ٹھیک ہے، میں بڑا پروردگار ہوں، یا میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ اس لیول پر کوئی انسان چلا جائے تو اس کو بولتے ہیں طاغوت۔ یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا۔ دوسرے کون ہیں؟ ملا۔ ملا کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ ملا ہوتا ہے جو پر ہو، پر کیا مطلب؟ وہ فل ہے۔ فل کس چیز میں فل ہے؟ اصل میں یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو سارے افیئرز کو یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں لوگ آ رہے ہوں گے، سب دیشوں میں ہوتے ہیں، صحیح ہے، کسی کو بھی نام لے جو برونڈی میں جو لوگ ہیں، اب نام لینا یا مناسب نہیں، وہ لوگ ہوتے کون سے ہیں؟ یہ اب اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بعض لوگ جیل میں بھی ابھی کہ یہ لوگ ملا تھے، بہت پر تھے، کہ ان لوگوں کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے کہ کتنا ان لوگوں کو غرور اور تکبر تھا۔ اب جیل میں آپ پڑے ہوئے ہیں کتنے سالوں سے، اب آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو ان ملا کون سے ہوتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے پبلک جب بھی دیکھے تو پبلک ایک دفعہ ان کے بہت متاثر ہو جائے ان سے، تو ان کو بولتے ہیں ملا، پولیٹیکل ایلیٹ ہے۔ ایگزامپل قرآن نے جو دی ہے وہ حامان کے بارے میں بتا چکا ہوں تفسیر کے لیکچر میں، مسجد میں، کہ یہ فرعون کا جو ہے بہت بڑا سپورٹر تھا، پولیٹیکل فگر تھا حامان، ٹھیک ہے، اس پر زیادہ نہیں بولوں گا۔ تو یہ بھی ہے، میں نے ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر نبی کے زمانے میں یہ ملا ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کوئی بھی نبی آئے گا یہ لوگ اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تیسرے کون ہیں؟ مترفین وہ لکھا ہوا ہے رانگلی ارنڈ رچ پیپل، غلط طریقے سے جنہوں نے مال بنایا ہو اور غلط طریقے سے پیسہ بنایا ہو، جیسے قارون، ٹھیک ہے نا، قارون یہ کیا تھا؟ ہر نبی کے دور میں جو اس قسم کے پیسے والے ہیں، سارے پیسے والے برے نہیں ہوتے،
لیکن اس قسم کے پیسے والے یہ نبیوں کے دشمن ہوں گے، نبیوں کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، وہ پیسے والے کہ جن کا مال حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یقیناً کھڑے ہوں گے نبیوں کے اگینسٹ میں. اور اس طرف سے پازیٹیو بھی ہیں وہ پیسے والے کہ جنہوں نے پوری نبیوں کو جنگ میں سپورٹ کیا، سارا پیسہ لگایا ہے، دین پر پیسہ لگایا ہے، اور آخر تک ان لوگوں کا نام ہے، باقی ہے. کل جو ہم لوگ مجلس پڑھیں گے کس کی؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا. کیوں ان کی یاد زندہ ہے؟ سب پورا زندگی جو ہے رسول اللہ پر، اسلام پر خرچ کر دیا سارا مال، اور قیامت تک ان کی عزت اور احترام اور اکرام اس وجہ سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو دین پر جو پیسہ لگاتے ہیں اس سے ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے. کچھ لوگ جو رانگلی ارن کرتے ہیں اور 1 روپیہ بھی نہیں لگاتے بلکہ نبیوں کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں کہ نبی کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے والے 3 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک طاغوت، دوسرے ملا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو ہدایت پر نہیں ہے اور جو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، اور تیسرے مترفین کہ جو ناز و نعمت میں پلے ہوتے ہیں اور پیسے والے ہوتے ہیں اور رانگلی حرام کا پیسہ کمایا ہوتا ہے، اور وہ حرام کا پیسہ کبھی بھی ان کو نبیوں کی سپورٹ نہیں کرنے دیتا بلکہ رانگ سائڈ پر لے جاتا ہے. اب یہ بات بتانے کے بعد اب جو چیز بتا رہا ہوں اس کو بھی غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، روایت انسان میں، ہیومن سٹوری میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ سمجھ لیا آپ نے تو بہت بڑا گہرا اسلام کا مفہوم آپ سمجھ جائیں گے اور میں سمجھ جاؤں گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آتے ہیں نا، نبی جب آئیں گے اپنے ساتھ کچھ لے کر آئیں گے. میں نے یہ ایک چارٹ بنایا، اس کو آپ سمجھیے گا. نبی، اللہ کا نبی کیا لے کر آئے گا، میں کچھ ایگزامپلس دی ہیں تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو سکے. اور نبی جو چیز لے کر آئے گا اس کے بالکل اپوزٹ ڈپلیکیٹ ورژن بھی شیطان لے کر آ جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل، اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں لکھا بھی ہے کہ ابلیس اور شیطان آئے اور انسان کی کچھ فطری ضرورتیں، اس کو سمجھیے بہت گہری بات ہے. ہم سب انسان، چاہے مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کرسچین ہو، سب کو عبادت کی ضرورت ہے. سب اللہ کے آگے جھکے گا، کچھ مانگے گا کسی سے. یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، چاہے اس کو بھگوان کہیے، چاہے خدا کہیے، چاہے جیسس کہیے، کچھ بھی کہیے، یہ انسان کی ضرورت ہے. ابلیس کبھی بھی نہیں آ کے کہے گا کہ یہ ورشپ رونگ ہے، نہیں، ایسا نہیں کہے گا. آپ کی ڈائریکشن بدل دے گا، ڈپلیکیٹ ورژن دے دے گا، آپ کو رونگ سائڈ پر لے جائے گا. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ پرافٹس آئیں گے، وہ صحیح ڈائریکشن دیں گے، کہیں گے ورشپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ کیا کریں گے؟ ورشپ کس کی؟ فائر کی، آئیڈلز کی، بتوں کی. یہ سب ورشپ کیونکہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس فطری ضرورت کو رانگ ڈائریکشن میں لے جائیں گے. بس یاد رکھیں ایک چیز. اب ساری میں ایگزامپلس دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آئیں گے، وہ رائٹ سائڈ پر بولیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر بننا ہے، حجر الاسود ہے، یہ ہے. وہ رانگ سائڈ پر جا کے ٹیمپل بنا دیں گے سٹونز کے ساتھ، اور سارا اس کے اگینسٹ بالکل اپوزٹ، یعنی سارا مقصد ہی خراب کر دیں گے. جو اللہ کے پرافٹس آئیں گے، یہ ایگزامپل ہے. انسان کی فطری ضرورت ہے کھانا پینا، ٹھیک ہے. آیت قرآن کی بیان کر رہا ہوں، بہت خوبصورت آیت ہے. پرانتز میں بریکٹ میں ٹرانسلیشن ہے، ساری آیت کی نہیں، ایک حصے کی. یا آیت یہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسولو، کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، کہ طیبات پاک چیزوں میں سے کھاؤ. واعملوا صالحا، اچھا عمل انجام دو. 2 چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کھانا اور اچھا عمل، رائٹ عمل. اگر کھانا حلال ہے، انسان کا عمل ایٹومیٹیکلی اچھا ہوگا، نیک عمل ہے. کھانا حرام کا ہے تو یاد رکھیے کہ رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی، رانگ ڈائریکشن ہوگی، عمل بھی غلط ہوگا. ٹھیک، اسی لیے حلال فوڈ، حلال فوڈ، حلال فوڈ. ٹھیک ہے. اور شیطان کیا کرے گا؟ کہے گا کوئی بات نہیں، کیا ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے، چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے. یہ کام کرے گا اور اس کی اہمیت ختم کرے گا، لیکن اس کو نہیں پتہ ہے کہ حلال اور حرام کی وجہ ہے کوئی ہے. مثلا یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، پہننا، لباس. صحیح ہے. یہ بھی شیطان ڈپلیکیٹ ورژن پیش کرے گا ہماری خواتین کو. ٹھیک ہے.
مردوں کو بھی ایسے ہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ شریعت نے بھی کہا ہے کہ لباس خود ایک حجاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے مردوں کا چاہے عورتوں کا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ جتنا کم پہنو عورت اتنی اچھی لگتی ہے، جتنا ایکسپوز کرے اپنے آپ کو، جبکہ ہے نہیں ایسا۔ اس کی زینت جو ہے وہ پہننے میں ہے، جتنا ایکسپوز کرے گی اتنا وہ اچھی نہیں لگے گی۔ اس کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ ایک چیز رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ ابلیس کیا کرے گا؟ وہ منیمم کلاتھ والے پروجیکٹ پر چلے جائے گا، اتروائے گا لباس کو، ٹھیک ہے، نبی آ کے پہنائیں گے، وہ اتروا دیں گے۔ اگلی چیز ریلیشن شپ بھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی آئیں گے، وہ کہیں گے انکا تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم، وہ کہیں قبل تو، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے نکاح کروا دیں گے۔ اور جو وہ دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، فقط سینٹنس ہی ہے نا، باقی لڑکا اور لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو خلاص کر دو، ٹھیک ہے، یہ زنا ہو جائے گا، فقط ایک سینٹنس سے حلال اور نہیں پڑھا تو حرام، ٹھیک ہے۔ جن کو دوسرا پڑھوانا ہے وہ سارے خوش ہو رہے ہیں، انکا تو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم۔ تو اب جو ہو چکا ہے ماہ رمضان میں اسی پر اکتفا کریں، باقی آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ بس بتا رہا ہوں کہ ریلیشن شپ جو حلال ہے اس کے الٹرنیٹ یہ فوری لے آئے گا، انسان کو کہے گا چھوڑو، کیا ضرورت ہے۔ اور آخری چیز جو فقط اشارہ، یہ بھی آپ دیکھیے گا، میں نے ایک بات وہ ہے کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو چیز لے کر آئیں گے، اللہ کے نبی جو چیز بھی لے کر آئیں گے، توجہ میری طرف رہے، صحیح ہے وہ اگر میں ہوا تو پھر لڑنے لگ جاؤں گا، صحیح، اللہ کے نبی جو چیز بھی لے کر آئیں گے سب کے لیے فائدے کی چیز، سب کے لیے، شیعہ کے لیے بھی ہے، سنی کے لیے بھی ہے، مسلم کے لیے بھی، نان مسلم کے لیے بھی، کرسچین کے لیے، ہندو کے لیے، سب کے لیے، ساری چیزیں سب کے فائدے کے لیے، جو اللہ کا نبی بتائے گا، پروفٹس، سب کے لیے ہوگی۔ لیکن جو شیطان لے کر آئے گا نا وہ اپنے بندوں کو دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ شیطان نہیں کہے گا کہ فار آل پیپل، سب کے لیے، وہ کہے گا پہلے میرا بنو تب یہ آپ یہ کام کرو، ہے نا ایسا؟ شیطان پہلے اپنا بنواتا ہے پھر کام کرواتا ہے ہم سے۔ تو یہ ابھی میں نے کیا بات بتائی، ساری بات کہ جب نبی آئیں گے تو وہ پورا ایک سسٹم لے کر آئیں گے اور اس سسٹم کو فالو کرے گا انسان، تب سعادت ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا ڈپلیکیٹ ساری چیزیں لے کر آتا ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے ریلیشن شپ ہو، چاہے اکنامکس ہو، وہ حلال طریقے سے کمانا ہے، وہ کہے گا نہیں انٹرسٹ سے کر لو، کما لو، پیسہ آنا چاہیے، ٹھیک۔ ساری زندگی میں سب ایگزامپلز ہیں، کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا، سب کچھ جو بھی آپ ساری ہماری زندگی میں، چاہے پرسنل لائف ہو چاہے سوشل لائف ہو، وہ ساری اس میں شامل ہے، ٹھیک۔ ایک دفعہ درود پڑھی محمد وآل محمد کی ذات اقتصاد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جب یہ سٹی مکس ہو چکے ہیں اور لوگ ان کی یونٹی ہے کس چیز پر؟ برائی پر، شیطانی عمل پر سارے اکٹھے ہیں، برے کام پر سارے اکٹھے ہیں، ایکا کیا ہوا ہے انہوں نے، اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو مومنوں کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی با ایمان شخص نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلیورز ہیں لیکن وہ تقیہ کی حالت میں، اگر اوپن ہوں گے تو یہ ان پر آگے آئے گا شاید، کہ یا تو ہاں یہی ہے کہ مومنوں کی حالت یہ ہے کہ مومن تھوڑا سا اگر کچھ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ میں پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے اور ان پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی کوئی اچھی بات کریں خاندان میں بھی یا کوئی جماعت میں بھی، یہاں تو ایسا نہیں، خاندانوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی کو کہ ویڈنگ ہے، شادی ہے، اور کوئی بھی آپ لوگوں میں سے کہہ دے کہ لیڈیز علیحدہ ہوں، جینٹس علیحدہ ہوں، حجاب ہونا چاہیے، کچھ بھی ہے، تو سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم بڑے آئے مولانا صاحب، ہے نا، سارے لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہے کہ جو مومنین تھے، یہ سوسائٹی ان کے اگینسٹ میں، ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے خلاف پریشر ڈالنا شروع کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو مومن تھے اس زمانے میں، سوسائٹی جب ایک ہو چکی تھی اور برائی پر اکٹھی تھی، یہ مومنین جو تھوڑی تعداد میں تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے ہر صورت میں ایمان بچانا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر صورت میں ایسے مومنوں کو رکھتا ہے برے سوسائٹیز میں بھی، کہ وہ واقعی انسان کو لگتا ہے امپاسبل، یہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ہی چند لوگوں کو سیو کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میرے ایک ٹرکی کے ایک میرے کلاس فیلو ہیں، وہ بہت پاک انسان، بہت مخلص انسان،
لیکن انہوں نے جو اپنا بیک گراؤنڈ بتایا سارا، کہ ان کا جو پورا ایریا ہے پورا فساد، فاسق، فاجر، زانی، وہ پورا علاقہ ہی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس میں سے وہ نکل کے آیا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقعاً جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی لگتا ہے۔ تو اللہ نے جو لوگوں کو جن کو بچانا ہو، سیو کر کے رکھنا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ بروں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو مومنوں میں سے بھی تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ آئندہ ہم نے یہ جو ہے ایمان اپنا بچا کے رکھنا ہے اور منتقل کرنا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں، اگرچہ تقیہ کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی چیز، آیا اس زمانے میں کوئی پروفٹ نہیں تھا؟ اب جب بات ہو رہی تھی، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، پھر اس کے بعد بولیے کس کی تھی؟ ہبۃ اللہ کی تھی۔ ہبۃ اللہ کے بعد تھرڈ پروفٹ بھی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، ریسان، ٹھیک ہے؟ اب ریسان کے بعد کا زمانہ ہے، تو آیا کوئی پروفٹ نہیں تھا کہ جو ان کو اس صورتحال سے نکالتا؟ تو جواب ہے تھا، ایک اسپرچول ینگ مین تھا، اور وہ گرینڈ سن تھا حضرت شیس کا، ہبۃ اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی چارمنگ سے، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے عبادت کرتا تھا یہ جوان شخص، اور ڈیزرٹس میں چلا جاتا تھا، پہاڑوں پر چلا جاتا تھا اللہ کی عبادت میں، اور اس کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ جو سارے لوگ اس کو قبول کرتے تھے، بہت انفلوئنسنگ پرسنالٹی تھی سوسائٹی میں ایسے شخص کی، ٹھیک ہے؟ اس بندے نے کیا کیا؟ اپنا رول پلے کیا۔ اب یہ بات سننی ہے، بروں میں کیسے کام کیا جاتا ہے، یا جب آپ مائنارٹی میں ہیں تو میجارٹی میں کیسے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے آئمہ نے بھی سمجھایا کہ انہوں نے پورا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر اور سسٹم بنایا ہوا تھا کہ آہستہ 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 سیکرٹلی جو ہے وہ ساروں کو آہستہ آہستہ اپروچ کرتے تھے۔ کون یہ جوان، یہ کون تھے؟ اگلی سلائیڈ دیکھیے کہ ان کی ایفرٹ کیا تھی۔ یہ سارا میں شو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی علی اعلان یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، نہیں بولی جا سکتی، تقیہ کا مورد تھا، لیکن اسی میں ہی اس ویکنس سے اور ہیلپ لیسنس سے نکالنے کے لیے مومنوں کو انہوں نے یہ پوری پالیسی بنائی۔ کیا کیا کہ انڈر گراؤنڈ سب کو تبلیغ کرنا شروع کی، اور کچھ عرصے کے بعد 1000 بلیور مومن انہوں نے تیار کر لیے، 1000 بلیور اس جوان نے تیار کر لیے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے پھر سلیکشن کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عمومی جرنل، اور پھر اس میں سے سلیکشن ہو جاتی ہے۔ 7 لوگوں کو سلیکٹ کیا اسپیشلی طور پر، ان کو علیحدہ طور پر پورا پلان سمجھایا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اور ان 7 لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اس سے آہستہ 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 سوسائٹی میں با ایمان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونا لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، اور انہوں نے ان کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے ان فقیروں، غریبوں اور کس کو جو ایمان سے دور والے لوگ تھے، اب آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ کس بیس پر انہوں نے کیا؟ انہوں نے اپنے علم، نالج اور سائنس کی بیسس پر یہ کام کیا۔ کیسے؟ یہ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ہم بتائیں گے، نیکسٹ سیشن میں بتائیں گے اس زمانے میں کیسے علم کی بنیاد رکھی گئی۔ اتنے زیادہ علوم جو آج بھی ہم سوچتے ہیں، وہ اس زمانے میں اس پروفٹ میں کہ جن کا نام حضرت ادریس تھا۔ ادریس ہے ہی درس سے، درس یعنی ادریس جو زیادہ درس دیتا ہو، زیادہ درس پڑھتا ہو، ہے ہی نالج سے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے علم اور سائنس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو با ایمان طریقے سے ایمان ان کا بچایا، ایمان پر لے کر آئے۔ پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں کس طرح اپنے انفلوئنس سے کس طرح لوگوں کی تعداد بڑھائی، اور کیسے اپنے وقت کے زمانے کے جو طاغوت ہے اس کو شکست دی۔ یہ اگلا فیز اب آہستہ آہستہ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کیا رول تھا، انہوں نے کیسے اپنا رول پلے کیا۔ جب یہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے تو ان کا کیا فیز ہوگا۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی امت اور امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ان تبارک و تعالیٰ امام اعصر جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ہم سارا راضی و خوشنود فرمائے۔
حق نبی والیم و فاطمۃ والحسن والحسین و بتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل